وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، ات حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات۔ اس کے اندر جیسے میں نے پہلے بتایا تھا قلقلہ، یہ حروف قلقلہ میں سے ہیں، تو یہ ساکن ہے، اس کے اندر ہم نے قلقلہ اس طریقے سے کرنا ہے، اطو اطو اطو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا فرمان ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی یعنی قرآن مجید عطا کی ہے، وہ اس کی تلاوت اس طریقے سے کرتے ہیں جس طرح قرآن مجید کا حق ہے یا تلاوت کا حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کو عرب کے لہجے میں اور ان کے آوازوں میں پڑھے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کو تجوید اور قرات کے ساتھ سیکھنا اور پڑھنا یہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ اس میں قاری، ملا، عالم صرف اس کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ قرآن کو صحیح تلفظ اور ضروری قواعد تجوید جو ہے سیکھ کر پڑھے۔ اگر جو ہے کوئی اس میں کمی کوتاہی کرتا ہے، سستی کرتا ہے، تو ثواب کے بجائے اس کو عذاب ملے گا۔ تو اس وجہ سے چاہیے کہ ہم قرآن کو صحیح تلفظ اور قرات کے ساتھ سیکھیں۔ تو اس کو تجوید اور قرات کے ساتھ سیکھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے جو ہے قاعدہ پڑھنا پڑتا ہے۔ تو آج ہمارا جو سبق ہے وہ ہے سبق نمبر 11 مدنی قاعدہ کا، سبق نمبر 11 سکون جزم۔ تو انشاءاللہ آج کے اس سبق کے اندر ہم یہ سیکھیں گے کہ سکون کسے کہتے ہیں، جزم کسے کہتے ہیں، اور اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ کس طرح ادا کیا جاتا ہے۔ تو آج کا سبق سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ قواعد ہے، ان قواعد کا جاننا لازمی ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ جیسا کہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اس علامت یعنی یہ جو علامت ہے اس کو جزم کہتے ہیں، اور جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ یہ پچھلے اسباق کے اندر ہم نے پڑھا ہے۔ اگر آپ نے پچھلی ویڈیو کو نہیں دیکھا ہو تو آپ پہلے جو ہے وہ ویڈیوز دیکھ لیں، اس کے بعد پھر آپ یہ سبق پڑھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا۔ جزم والا حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ جزم کا یہ قاعدہ ہے، ساکن حرف جو ہے اس کو اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ حمزہ ساکنہ ہو تو اس کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں۔ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5، قاف، طا، با، جیم، دال۔ ان کا مجموعہ ہے قطب جد، قطب جد، قاف، طا، با، جیم، دال۔ یہ 5 حروف جو ہے یہ کس کے ہیں؟ حروف قلقلہ، ان کے اوپر قلقلہ ہوتا ہے۔ قلقلہ کا معنی ہے جنبش، حرکت کے ہیں، جنبش اور حرکت کے ہیں۔ ان حروف کو ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش سی ہو، جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلے، یعنی جس طرح گیند کو آپ پھینکتے ہیں اور وہ واپس آ کے آپ کی طرف آتا ہے، تو اس طرح اس کو ادا کرتے وقت مخرج کے اندر جنبش ہونی چاہیے، اور آواز جو ہے اس طرح اس کے اندر جو ہے واپس آپ کی طرف لوٹے، اس طریقے سے جو ہے اس کو ادا کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس قاعدے کے اندر ہم اس سبق کے اندر اس کا پریکٹس بھی کریں گے۔ جب حروف قلقلہ ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا، ٹھیک ہے؟ جب حروف قلقلہ ساکن ہو تو جو حروف قلقلہ ہیں اگر وہ ساکن ہو تو اس پر قلقلہ کو ظاہر کر کے کریں گے، اور آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم پریکٹس بھی کریں گے اس کا۔ اس سبق میں حروف قلقلہ
حمزہ ساکنہ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں گے اور ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں گے انشاءاللہ. یعنی جو حروف آپس میں ملتی جلتی ہے، آواز جو ہے ان کی آپس میں ملتی، جس طرح تا اور طوا ہے، تو اب اس پہ کیسے فرق کریں گے کہ ہم نے تا کو کیسے ادا کرنا ہے اور طوا کو کیسے ادا کرنا ہے. اسی طرح جو ہے سا اور سین، تو جب ان کی آواز جو ہے وہ کیا ہے ایک دوسرے سے ملتی ہے، تو ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ کس طریقے سے ہم جو ہے ان کی صحیح ادائیگی کر سکے. سا کو الگ طریقے سے پڑھے، تا کو الگ طریقے سے، طوا کو الگ طریقے سے پڑھے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. آج کا سبق سٹارٹ کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، ات ات ات. حمزہ تا زبر اط، حمزہ تا زیر اط، حمزہ تا پیش اط. اس کے اندر جیسے میں نے پہلے بتایا تھا قلقلہ، یہ حروف قلقلہ میں سے ہیں، تو یہ ساکن ہے، اس کے اندر ہم نے قلقلہ اس طریقے سے کرنا ہے. اطو اطو اطو. حمزہ زا زبر از، حمزہ زا زیر از، حمزہ زا پیش از، از از از. حمزہ زال زبر از، حمزہ زال زیر از، حمزہ زال پیش از، از از از. حمزہ زا زبر از، حمزہ زا زیر از، حمزہ زا پیش از، از از از. حمزہ زا زبر از، حمزہ زا زیر از، حمزہ زا پیش از، از از از. حمزہ سا زبر اس، حمزہ سا زیر اس، حمزہ سا پیش اس، اس اس اس. حمزہ سین زبر اس، حمزہ سین زیر اس، حمزہ سین پیش اس، اس اس اس. سا اور سین کا فرق سمجھ میں آ رہا ہے. حمزہ صاد زبر اس، حمزہ صاد زیر اس، حمزہ صاد پیش اس، اس اس اس. حمزہ کاف زبر اک، حمزہ کاف زیر اک، حمزہ کاف پیش اک، اک اک اک. حمزہ قاف زبر اق، حمزہ قاف زیر اق، حمزہ قاف پیش اق، اق اق اق. قلقلہ. حمزہ ہا زبر اہ، حمزہ ہا زیر اہ، حمزہ ہا پیش اوہ، اہ اہ اوہ. حمزہ حا زبر اح، حمزہ حا زیر اح، حمزہ حا پیش اوہ، اح اح اوہ. حمزہ حمزہ زبر ا، حمزہ حمزہ زیر ای، حمزہ حمزہ پیش او، ا ای او. حمزہ عین زبر ا، حمزہ عین زیر اع، حمزہ عین پیش او، ا اع او. حمزہ دال زبر اد، حمزہ دال زیر اد، حمزہ دال پیش اد، اد اد اد. قلقلے کو ظاہر کر کے کریں گے. اد اد اد. اد پڑھنا، اد 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 اد، یہ غلط ہے. اد اد اد. حمزہ حا زبر اخ، حمزہ خا زیر اخ، حمزہ خا پیش اخ، اخ اخ اخ. حمزہ غین زبر اغ، حمزہ غین زیر اغ، حمزہ غین پیش اغ، اغ اغ اغ. حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، اب اب اب. حمزہ میم زبر ام، حمزہ میم زیر ام، حمزہ میم پیش ام، ام ام ام. حمزہ واو زبر او، حمزہ واو پیش او. واو ساکن سے پہلے زیر نہیں آتا، اس وجہ سے ایو نہیں پڑھیں گے. او او. حمزہ فا زبر اف، حمزہ فا زیر اف، حمزہ فا پیش اف، اف اف اف. حمزہ لام زبر ال، حمزہ لام زیر ال، حمزہ لام پیش ال، ال ال ال. حمزہ نون زبر ان، حمزہ نون زیر ان، حمزہ نون پیش ان، ان ان ان. حمزہ را زبر ار، حمزہ را زیر ار، حمزہ را پیش ار، ار ار ار. حمزہ جیم زبر اج، حمزہ جیم زیر اج، حمزہ جیم پیش اج، اج اج اج. قلقلہ. اج اج اج. حمزہ شین زبر اش، حمزہ شین زیر اش، حمزہ شین پیش اش، اش اش اش. حمزہ یا زبر ای، حمزہ یا زیر ای،
یا ساکن سے پہلے پیش نہیں آتا اوئی نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا، وہ غلط ہے۔ تو ای ای یہ دونوں جو ہے آتے ہیں، کیونکہ یہ یا لین ہے اور یہ یا مدہ ہے، تو اس کے علاوہ نہیں آتا ہے۔